360 میں کیا 5 ماہ کی تاخیر سے آنے والے افغانستان کے صدارتی انتخاب کے نتائج افغان امن عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ Since my election, America has gained 7 million new jobs. صدر ٹرمپ اپنے خلاف مواخذے کی ناکامی کے بعد ہیں کچھ جارحانہ موڈ میں۔ میں تو وہ دوسرے سنیما میں فلمیں دیکھتا تھا، لیکن وہی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا ماحول بہت سخت ہے، اس لیے یہاں کا اچھا رہے گا۔ اور کیا پشاور میں پہلے 3D سینما کی آمد سے سینما گھروں کی رونقوں کے لوٹنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں 5 ماہ کی تاخیر سے سنائے جانے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کو چیف ایگزیکٹو عبداللہ سمیت متعدد صدارتی امیدواروں کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد افغانستان میں سیاسی نظام کا استحکام ایک بار پھر خطرے میں ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے بات کرتے ہوئے عبداللہ کے ترجمان نے کہا کہ ان کی ٹیم حکومت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ افغانستان الیکشن کمیشن کے کل نتائج کے اعلان کے بعد سے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ عائشہ، پچھلے الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی عبداللہ اور کچھ دوسرے امیدواروں کی جانب سے کنسرنز تھے، مسترد کر دیے گئے تھے نتائج۔ نئی حکومت بنانے کے لیے اس وقت آپ کتنا سنجیدہ چیلنج سمجھتی ہیں کرنٹ سینیریو میں افغانستان میں؟ دیکھیے، چیلنج تو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے صدر اشرف غنی، جن کو کہ 1 ملین سے بھی کم ووٹ ملے ہیں، افغانستان کی آبادی کوئی 34 ملین ہے، اور اس میں 10 ملین رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ دوسری طرف ہیں تقریباً تمام ہی ان کے حریف، جس میں ڈاکٹر عبداللہ شامل ہیں، گلبدین حکمتیار شامل ہیں، رحمت اللہ نبیل شامل ہیں، اور خود صدر اشرف غنی کے جو نائب صدر تھے عبدالرشید دوستم، وہ شامل ہیں، جنہوں نے ان نتائج کو مسترد کیا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کچھ تذبذب کا شکار ہے، اور شاید بیہائنڈ دا ڈورز کافی بات چیت چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے یورپین یونین کے ابھی کسی کی طرف سے صدر غنی کو مبارکباد نہیں دی گئی، تو نہ US ایمبیسی کی آئی ہے، نہ مختلف ممالک کی آئی ہے، اور یورپین یونین سے بھی عبداللہ نے شکایت کی ہے۔ اور جو یونما کا یعنی UN کا جو بیان آیا ہے، وہ بہت، اس کے الفاظ بہت انٹرسٹنگ ہیں، اس میں صدر غنی کا یا ان کی حکومت کا نام نہیں لیا گیا، نہ انہیں مبارکباد دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یونما کسی بھی مستقبل کی حکومت کے، افغان مستقبل کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ چیلنج ہیں، لیکن کیا یہ اتنے ہی بڑے چیلنج ہیں جیسے 2014 میں ہوئے تھے؟ ابھی تک اس کی انڈیکیشن نہیں ملی۔ شاید حالات بھی بہت مختلف ہیں، کیونکہ طالبان سے بات چیت اب ایک بہت اہم موڑ پر کھڑی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتاتے رہیں۔ تو طالبان اور امریکہ کے درمیان تشدد کی کمی کے لیے جو 7 روزہ سمجھوتا ہے، افغان حکومت اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے، جو کہ افغانستان کے سینئر جرنیلوں نے پبلکلی کہا ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ امریکہ اور طالبان نہیں، خود افغان فورسز بھی یہ ریڈکشن آف وائلنس، جس کو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر ایک سیز فائر ہی ہوگا، اس میں حصہ لیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی طالبان پر کوئی اٹیک نہیں کریں گی، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ان پر کوئی اٹیک کیا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو دوسرا ان کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ افغان، طالبان اور امریکہ، اور یہ تینوں انہوں نے مل کر، اب ہم نہیں جانتے، اس کو پبلک نہیں کیا گیا کہ کیا میکانزم سیٹ کیا ہے، لیکن یہ اس میکانزم کا حصہ ہوں گی جس سے مانیٹر کیا جائے گا کہ یہ ریڈکشن آف وائلنس کتنا کامیاب ہوا ہے، اور اگر اس میں کوئی سپوائلرز ہیں تو ان کا کیا رول ہے اور کس طرح سے اس کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ جو ہم سننے میں آ رہے ہیں، جس کا کہ آفیشلی اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب پرزنرز کے یا قیدیوں کے تبادلے کی بات ہوتی ہے، افغان طالبان اپنے بہت سارے ممبران کو افغان جیلوں سے چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ صرف جو افغان حکومت ہے کرنٹ، اسی کے اختیار میں ہے کہ جیلوں میں موجود طالبان کو چھوڑے، اور اس کے بدلے میں وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے بہت سارے لوگ جو طالبان نے قید کر رکھے ہیں ان کو چھڑانا چاہیں گے، تو اس کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ تھینک یو عائشہ تنظیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپڈیٹ کر رہی تھی افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان امن معاہدے کے امکان کی وجہ سے لاکھوں افغان مہاجرین کا مستقبل بھی کچھ پرامید نظر آتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی مہاجرین کانفرنس میں اقوام متحدہ اور دیگر عہدیداروں نے واضح کیا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے لیے صرف امن ہی کافی نہیں ہے۔
یہ کارز، ویگنز اور ٹرک ان برتنوں، بستروں، کپڑوں اور گھریلو سامان سے بھرے ہیں جو افغان مہاجرین اپنے گھروں کو چھوڑتے وقت اٹھا سکے تھے۔ جنگ نے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران لاکھوں افراد کو افغانستان سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ 95% ہمسایہ ممالک ایران اور پاکستان چلے گئے، کسی کا بھی وہاں زیادہ عرصہ رہنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب جب افغانوں کی تیسری نسل اپنے وطن سے باہر رہ رہی ہے، میزبان ممالک انہیں وسائل فراہم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور بین الاقوامی ڈونرز کی امداد کم ہو چکی ہے۔ دوسری جگہوں پر ایمرجنسیز پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اسی خطے میں مثال کے طور پر ہمارے سامنے روہنگیا کی صورتحال ہے، لہٰذا امدادی کمیونٹی یا ڈونر حکومتیں زیادہ خراب صورتحال والی ایمرجنسیز پر فوکس کرتی ہیں اور طویل عرصے سے جاری مہاجرین کی صورتحال اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ امریکہ اور طالبان دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب ہیں۔ جلد ہی طالبان افغانستان میں دوسرے گروہوں کے نمائندوں کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس سے طویل عرصے سے جاری تنازع کا خاتمہ ہو جائے گا اور مہاجرین کو وطن واپس جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ میں محتاط طور پر پر امید ہوں کہ ہم نے پیش رفت کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس سے قبل 2 مرتبہ افغان مہاجرین بڑی تعداد میں وطن واپس آئے، ایک بار سوویت یونین کے زوال کے بعد اور پھر طالبان کے خاتمے کے بعد، لیکن دونوں بار زمینی صورتحال نے انہیں دوبارہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی کامیاب وطن واپسی کے لیے جنگ کے خاتمے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر امن آتا ہے تو امن کے فوراً بعد اقتصادی مواقع، بنیادی ڈھانچے اور دوسرے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کی سرمایہ کاری کے بغیر مہاجرین اور خود افغانستان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ عائشہ تنظیم کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ بہت سے حلقوں کو افغانستان میں امن قائم ہونے کی امید ہے۔ ایک طرف یہ افغان مہاجرین ہیں جو اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، دوسری طرف افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سینئر صحافی اور سیاسی اور سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار اس وقت مشتاق یوسف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ مشتاق، افغانستان میں صدارتی انتخاب کے 5 ماہ کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا اور جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہونے کی بات ہو رہی ہے، کیا اس اعلان کی ٹائمنگ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں یا اس کا تعلق امن کی کوششوں سے جوڑا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اصل میں یہ ساری صورتحال ایک ایسی جو مشکلات ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بہت اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور بہت ہی طویل اور کٹن مراحل کے بعد اب طالبان اور امریکہ شاید اسی مہینے کے 28 یا 29 تاریخ کو امن معاہدے پہ دستخط کریں گے۔ تو یہ میرے خیال میں کافی امید تھی افغانوں کو، بہت ان کو انتظار تھا اس دن کا، اس گھڑی کا، اور خود طالبان شاید آج یا کل یہ بیان بھی جاری کریں گے کہ وہ 29 تاریخ کو اسی امن معاہدے پہ دستخط کریں گے۔ اور ایک تقریباً 7 دن پہلے، معاہدے 7 دن پہلے وہ سیز فائر کا اعلان تو نہیں کریں گے، لیکن یہ دونوں فریقین راضی ہو چکے ہیں امریکہ اور طالبان کے وہاں پر بالکل جنگ بندی کی صورتحال ہوگی، یعنی وائلنس میں کمی ہوگی۔ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے گا کہ دونوں جو ٹیمز ہیں وہاں پہ جو وقت مذاکرات ہو رہے ہیں وہ قابل قبول ہو، اور وہ ان کو نام دیا ہے سیکیورٹی انوائرمنٹ، یعنی افغانستان میں ایک ایسی ماحول یا فضا قائم کی جائے گی کہ معاہدے کے فوراً بعد جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس پہ عمل درآمد ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 22 تاریخ سے شاید افغانستان میں اگر 100% نہ ہو، 100% نہ ہو، تو کم از کم طالبان کے بقول 80% حملے وہاں پہ رک جائیں گے۔ اور یہ صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان نہیں ہوگی، یہ افغان حکومت جو اس وقت وہاں پہ ہے، افغان فورسز ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ احتیاط رکھیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس دوران اگر کہیں سے مخالفت ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو ہر فریق کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ تو یہ لیکن اس کی کنیکٹیوٹی کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کی کنیکٹیوٹی افغانستان کے الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہونے سے کیا دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو میں نے ذکر کیا کہ افغانوں کو کافی انتظار تھا اس دن کا، لیکن اس وقت جو افغانستان کی
اندرونی صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی الیکشن کے 5 ماہ بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں اور افغانستان کے جو بڑے دڑے ہیں اس وقت تقریباً تمام تر دان پشتون ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے الیکشن کو، جو نتائج ہیں ان کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ شاید اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو ایک تشویش ہے خود افغانوں کے اندر، جو خطے کے ممالک ہیں، کہ شاید جو وہاں پہ خطرہ تھا خانہ جنگی کا شاید وہ نہ رک سکے۔ ایک چیز مشتاق صاحب، ایک چیز اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں، طالبان نے بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے ریجیکٹ کیے افغانستان کے صدارتی انتخاب کے نتائج، طالبان مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی اشرف غنی کی انتخابی فتح کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوششوں کے لیے اچھا نہیں ہے یہ۔ آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ میں اگر آپ کو بتاؤں جو اندر کی کہانی ہے افغان طالبان کی، تو وہ میرے خیال میں یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں وہ ان کے حق میں جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو افغان گورنمنٹ تھی، وہ اشرف غنی صاحب تھے یا چیف ایگزیکٹو عبداللہ صاحب تھے، وہ بالکل اس طرح کے امن معاہدے پہ بالکل خوش نہیں تھے کہ افغان طالبان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بقول ان کا یہ معاہدہ ہو، اور یہ جو ان کی حکومت وہاں بنی تھی، جو ادارے تھے، وہ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ طالبان کو ایک بہت بڑا شیئر ملے گا، ان کو بہت سپیس ملے گی افغانستان کے اندر۔ تو اس وقت شاید ان کو اندازہ ہے کہ جو امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ، اس میں تقریباً ان کے تمام تر ڈیمانڈز کو انہوں نے مان لیا ہے امریکہ نے۔ اور دیکھیں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ معاہدے کے فوراً بعد تقریباً افغان طالبان کے 5000 قیدی رہا کیے جائیں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو قیدی ہے وہ افغان گورنمنٹ کے پاس ہے، ان کے جیلوں میں ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ افغان گورنمنٹ اس پہ خوش نہیں ہے یا اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کئی جو ادوار تھے، اپس اینڈ ڈاؤنس تھے مذاکرات میں، کبھی آگے بڑھتے، کبھی رکاوٹیں آ جاتی، تو خلیل زاد صاحب پھر آ جاتے کابل، پاکستان آ جاتے، کیونکہ سب لوگ ایک پیج پر نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغان طالبان کو اتنا سپیس ملے۔ تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا اس پوری پوزیشن میں یوسف؟ اگر ہم دیکھیں افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا تو ہونا ہے، جلد ہو یا دیر سے ہو، تو امریکہ کے یہاں سے نکلنے کے بعد پاکستان کے ساتھ حالات کیسے ہوں گے آپ، خاص طور پہ طالبان کے تناظر میں؟ ایک تشویش اس لیے ہے کہ اس وقت جو فضا بن رہی، جس طرح میں نے ذکر کیا، وہ افغان طالبان کے حق میں ہے، اور جو میرے چند لوگوں سے بات ہوئی ہے دوحہ قطر میں اور افغانستان میں، تو اس لیے خوش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ان کے خلاف ایک فورس کھڑی تھی، پوری افغان گورنمنٹ تھی، نادن الناس بھی تھی، پشتون کمیونٹی کے بھی لوگ تھے۔ اب چونکہ وہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، اور معاہدہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے امریکہ ان کے خوش پناہی کرے گا، اور سارے ان کی کوشش ہوگی کہ جتنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ ہوئے ہیں اس ڈرافٹ میں اس پہ عمل درآمد ہو۔ تو پاکستان کو تشویش اس بات کا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس بہت سارے مہاجرین ہیں، ایک تقریباً پوری نسل اس جنگ میں پیدا ہوئی، بڑی یہاں پر ہے، وسائل اتنے نہیں ہیں، تو اگر دوبارہ خانہ جنگی وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کاز آف کنسرن ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہمیں بتانے کا کہ افغانستان میں ان الیکشنز کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے۔ بھارت کے شہر احمد آباد کے میونسپل کمشنر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے کہ ایئرپورٹ سے ایونٹ تک کے مقام تک 70 لاکھ لوگ سڑک کے دونوں اطراف موجود ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ روڈ شو میں ہارڈلی 1 لاکھ افراد موجود ہوں گے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکی سینٹ سے بریت کے بعد سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مواخذے کے دوران اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنے اتحادیوں اور ان سے وفادار رہنے والوں کی حمایت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ صدر اپنے دوبارہ انتخاب کی لڑائی میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔
اب سے کچھ روز قبل صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں اور مداحوں کے سامنے ریاست فلوریڈا میں ڈیٹونا 500 ریس کے ٹریک پر اپنی صدارتی لیموزین میں چکر لگایا. مسٹر ٹرمپ ایسا کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں. ٹرمپ ایک ایسا کردار ہے جو بے باک رویے کے اظہار کو پسند کرتا ہے. ان کا ہمیشہ سے یہی انداز رہا ہے. حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ نے اپنے دیرینہ سیاسی مشیر راجر سٹون کی سزا کم کرانے کے لیے سرکاری وکلاء پر دباؤ بھی ڈالا ہے. راجر سٹون پر 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور گواہوں کو دھمکانے کا الزام لگایا گیا ہے. He was treated very badly. 9 years recommended by 4 people that perhaps they were Mueller people. I don't know who they were, prosecutors. امریکی صدور زیر التوا مقدمات پر کم ہی رائے دیتے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ وہ قانونی عمل کو متاثر کر رہے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے ایسی تمام روایات کو توڑ دیا ہے. His conduct after his acquittal. بریت کے بعد صدر کا طرز عمل اس خدشے کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا وہ مزاج نہیں ہے جو لوگ صدر میں دیکھنا پسند کریں گے. لوگ ایسا صدر نہیں چاہتے جو بدلہ لینے والا ہو. صدر کے حامی ایسی تنقید کو مسترد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ سیاسی وفاداروں کی ایسے ہی حمایت کرتے ہیں جیسے ماضی میں صدور کرتے رہے ہیں. 3 سالوں میں صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے وفاداری کو خاص اہمیت دیتے ہیں. He wants to surround himself with people he trusts. وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کم سے کم رکھتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں یا جو بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں اور صدر بننے کے بعد ہر موڑ پر ان کی مخالفت کرتے آئے ہیں. اگرچہ صدر کے کچھ حامی ان کے جارحانہ انداز کو پسند نہیں کرتے، صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ ایک مضبوط معیشت ان کے دوبارہ انتخاب کو یقینی بنانے میں مدد دے گی. Nobody makes the case of. صدر ٹرمپ کے کردار سے جڑے مسائل کا ثبوت خود صدر ٹرمپ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ووٹرز کی ایسی بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ وہ ایشوز پر تو صدر سے متفق ہیں لیکن انہیں صدر کا طرز عمل پسند نہیں. 2020 کے صدارتی انتخابات میں اب تقریباً 8 ماہ رہ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ زور و شور سے اپنی مہم چلا رہے ہیں. ان کی انتخابی مہم کے پاس اس وقت تقریباً $20 کروڑ موجود ہیں اور وہ ہر ہفتے انتخابات کے سلسلے میں سفر بھی کر رہے ہیں. پیٹسی ویراکوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ. فلم دیکھنے کا اصل مزہ تو سینما میں ہے، لیکن آج جب فلمز گھر کے اندر بآسانی انٹرنیٹ اور ٹی وی پر دیکھی جا سکتی ہیں تو ناظرین کو سینما گھر تک لانے کے لیے معیاری فلمز کے ساتھ ساتھ سینما گھر کا معیاری اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہونا بھی ضروری ہے. پشاور سے عمر فاروق بتا رہے ہیں صوبے کے پہلے 3D سینما گھر کے بارے میں. پشاور میں روایتی سینما گھروں میں اکثر پشت و فلمیں لگتی ہیں. زیادہ تر فلموں کے معیار کے ساتھ سینما ہالز کا معیار بھی کم درجے کا تصور کیا جاتا ہے. ایک عرصے سے فیملیز اور خصوصاً خواتین نے سینما گھر جا کر فلم دیکھنا چھوڑا ہوا ہے. اب پشاور شہر میں واقع ناز سینما میں جدید 3D ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے ساتھ فیملیز کے لیے ماحول کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. میں تو وہ دوسرے سنیماؤں میں فلمیں دیکھتا تھا لیکن وہی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. سگریٹ لوگ پیتے، بہت دھواں ہوتا ہے، نسوارے پورے گندگی ہے، لیکن یہاں کا ماحول بہت صاف ہے، اس لیے یہاں کا اچھا رہے گا. اس سینما میں کیفیٹیریا اور خواتین کے لیے گیلری مخصوص کی گئی ہے. پہلے پشاور میں جدید سہولیات سے ہم آہنگ سینما کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر فیملیز فلم دیکھنے کے لیے اسلام آباد کا رخ کرتی تھی. جو انوائرمنٹ یہاں پر آ کر مجھے ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ تو ہم پہلے یہی کرتے تھے کہ باہر جاتے، اسلام آباد پنڈی جاتے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ ڈرائیونگ بھی ہوتی تھی اور کافی جو ہے وہ اخراجات ہوتے تھے. تو ادھر تو ہمیں سستی ایک چیز مل رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. فیملی کو بھی ساتھ لانا چاہیے اور سب کو آنا چاہیے. ناز سینما کے جنرل مینیجر کہتے ہیں کہ شائقین کی سینما میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور اچھے ماحول کے ساتھ معیاری فلمز کا بننا بھی انتہائی ضروری ہے. اور یہاں پہ ہماری جو فلمیں لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سب کو پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ کہ سینما ناز سینما بن رہا ہے، بن چکا ہے اور اچھی فلمیں آ رہی ہیں. بڑی بڑی فلمیں آئیں گی تو زیادہ رش پڑے گا. اب پیچھے ہم نے حال ہی میں ہم نے ڈرامہ لگایا تھا میرے پاس، تو وہ ماشاءاللہ ہائی جنٹری پوری جنٹری فیملی کے ساتھ آئی تھی، کھلتے شو. خیبر پختونخوا میں سینما کی صنعت آن لائن سٹریمنگ، DVD موویز، کیبل نیٹ ورک اور عسکریت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے زوال پذیر رہی ہے. تاہم فلمی صنعت میں جدت کو متعارف کروانے سے اس کی تجدید کی جا سکتی ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. کبھی ایسا ناممکن محسوس ہوتا تھا کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ اپنے جسم کو بھی ٹیکنالوجی کا حصہ بنانے کے طریقوں پر کام شروع کر دیں گے. آج لوگوں کے پاس خود کو نئے طریقوں سے تبدیل کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے. 19 سالہ کائے آندرے اس بات کا ثبوت ہیں.
My name is Kyle Andrea and I am a cyborg. साइबोर्ग्स साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म का मुखफ़्फ़ है और ये एक ऐसी मखलूक को दिया जाने वाला फैंसी नाम है जो निस्फ इंसान और निस्फ मशीन है। बार्सिलोना से ताल्लुक़ रखने वाले एक टीनेज साइबोर्ग पर फिल्म बनाने के लिए एक कैमरा क्रू आज काइल एंडर को फिल्मा रहा है। काइल एंडर के पास एक खास चिप है जो उनकी खोपड़ी पर और दूसरी उनके बाजू में लगाई जाएगी, जो उन्हें हमारे आसपास मौजूदा कायनाती शुआओं को महसूस करने और उन्हें मौसीकी के सुरों में तब्दील करने में मदद देगी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने इस नौजवान को न्यूयॉर्क शहर आकर एक तकरीर के जरिए ये वाजे करने की दावत दी कि साइबोर्ग होने का मतलब क्या होता है। मैं वहाँ जाने और कॉस्मिक एहसास की पहली बार नुमाइंदगी करने पर बहुत पुरजोश था। मैं इस इब्तदाई नमूने को पेश करने के लिए प्रिंसटन गया और साइबर गार्ड के बारे में भी बहुत बात की। काइल एंडर 2000 में पैदा हुए और उनके लिए हाईटेक का मतलब हमेशा से लैपटॉप और स्मार्टफोन से बढ़कर रहा है। उन्हें खलाई खोज और क्वांटम फिजिक्स में दिलचस्पी थी और बाद में उन्हें मौसीकी से प्यार हो गया। मैंने म्यूजिक बनाना शुरू किया और हकीकत में मैंने खला और इससे मुतालिक चीज़ों के हवाले से एक एल्बम जारी की। स्पेन में पैदा होने वाले ब्रिटिश आयरिश साइबोर्ग आर्टिस्ट नील हार्बिसन से उनकी मुलाकात काई की जिंदगी का अगला अहम मरहला बन गई। पैदाइश से ही हार्बिसन रंगों में फर्क नहीं कर सकते थे, लेकिन दुनिया का पहला साइबोर्ग बनने के बाद उनकी खोपड़ी में नस्ब किए गए एक एंटेना की मदद से वो रंगों में फर्क करने के काबिल हो गए। कुछ हम ख्याल अफराद के साथ मिलकर नील हार्बिसन ने साइबोर्ग फाउंडेशन की बुनियाद रखी। They asked me if I wanted to create a cyborg sense. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं साइबोर्ग सेंस बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा हाँ। फिर वो मुझे फाउंडेशन में साइबर लैब्स ले गए। मैं उनकी बनाई हुई चीज को देख सकता था। फिर हमने नील की जानिब से तजवीज़ की गई एक ऐसी सरगर्मी की जिसमें मैंने अपनी माजी की जिंदगी को सालों में तकसीम करके टाइमलाइन की शक्ल दे दी। मैं हर याद को हर साल में डालता जाता था और देखता जाता था कि क्या मेरी जिंदगी में ऐसे तजर्बों का कोई पैटर्न मौजूद है। If there was any pattern repeating. इस वक्त काई ने इस चिप का एक प्रोटोटाइप पहना हुआ है जो उनकी खोपड़ी में लगाई जाएगी, जिससे वो खला से मिलने वाले बराह रास्त सिग्नल्स को आवाज में तब्दील करने वाले पहले शख्स बन जाएंगे। It's like hearing a light particle touching. My sense is like. ये इस तरह से महसूस होता है जैसे रोशनी के ज़र्रात ने मेरे हवास को छू लिया हो, बिम बॉम्ब की तरह। लिहाजा ये इस तरह काम करता है। ये कायनाती शुआओं का रिसेप्टर है। इस चिप में हमें मुख्तलिफ हिस्से मिलते हैं। ये हिस्सा सिलिकॉन फोटो मल्टीप्लायर है, जो बुनियादी तौर पर एक चिप है जिससे रोशनी के ज़र्रात आकर मिलते हैं। और जब ये कॉस्मिक शुआएं हमारी कायनात से टकराती हैं, इनसे जो रोशनी के ज़र्रात बनते हैं, हम उन ज़र्रात को मौसूल करते हैं। हम हर शुआ से एक एक ज़र्रा हासिल करते हैं और इसे इसकी मुतहर्रक कसाफत के हिसाब से मुख्तलिफ आवाज़ों में ढाल देते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे इसे सुनने से प्यार है। काइल एंडर का कहना है कि वो इस तजुर्बे के लिए तैयार हैं। उनका ख्याल है कि ये इंसानी अर्तका का एक हिस्सा है और कुदरत को फतह और तबाह करने के बजाय इसकी खोज का हिस्सा है। एना नीलसन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है।